الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے جو خوشخبری کی چیزیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں، ان میں سے ایک رمضان المبارک کی آمد کے مہینہ اور اس میں ہونے والی عبادات بھی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں لوگوں کو ایک خطبہ دیتے تھے اور ایک تقریر کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ جو مہینہ آ رہا ہے اس میں کیا کام کرنے کے ہیں، اور روزے کی اہمیت اس کی طرف توجہ دلاتے تھے اور ان عبادات کا تذکرہ فرماتے تھے جو رمضان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ روزے کے متعلق آپ مختلف ذرائع ابلاغ سے، ریڈیو سے، ٹی وی سے، بچپن سے اب تک یہ سنتے چلے آئے ہوں گے کہ اس کے کیا کیا فضائل ہیں، اس لیے ان باتوں کو غالباً دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تاہم اللہ تعالی نے دو چیزیں ایسی فرمائی ہیں جس کے متعلق یہ آیا ہے کہ اللہ لوگوں کو اس کی جزا اور اس کا ثواب کسی اور طریقے پر دے گا۔ ہر چیز کے متعلق یہ آیا ہے کہ تم لوگ یہ کام کرو گے تو ہم اس کا ثواب اتنے گنا بڑھا دیں گے، نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب اتنا ہوگا، حج کرو گے اس کا ثواب اتنا ہوگا۔ ایک تو اللہ نے قرآن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اطلاع دی کہ اللہ نے کہا کہ من شغلہ القرآن عن ذکری، جس آدمی کو قرآن کی مصروفیت، پڑھنا، پڑھانا، سننا، قاری حضرات تفسیر بیان کرنا اتنا مصروف کر دے کہ وہ مجھے اور کسی طور پر یاد نہ کر سکے، نہ استغفار کر سکے، نہ نفل پڑھ سکے، نہ تسبیح، نہ درود شریف، قرآن میں اتنا اس کا وقت لگ جاتا ہے وَمَسْأَلَتِي، اور حتیٰ کہ اسے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے اس بندے کو اس سے بہتر دے دیتے ہیں جتنا ہاتھ پھیلانے والے ہم سے مانگتے ہیں۔ یہ قرآن اتنی مبارک چیز ہے کہ مستقل ایک نئی کئی عمریں چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھے اور اس کو سمجھے کہ اللہ نے کہا کیا۔ من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی، جسے قرآن نے اتنا مصروف کر دیا کہ نہ وہ ہمیں یاد کر سکے، نہ وہ ہم سے دعا مانگ سکے، تو ہم اسے اتنا کچھ بغیر مانگے دے دیتے ہیں جتنا مانگنے والوں کو نہیں ملتا۔ اس لیے ایک تو قرآن اور دوسرے روزے کے متعلق کہا کہ لوگوں روزہ رکھو گے تو اس کی جزا روزے کی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں، مجھے لے لو، روزہ رکھو اور اس کے مقابلے میں مجھے لے لو۔
یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کبھی دیکھیں یہ بعض عورتیں بیوہ اس طرح کی مانگنے جو آتی ہیں تو بعض اوقات وہ اتنی سادگی سے جملہ کہتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. وہ کہتی ہے مولوی صاحب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں مبارکباد کے قابل ہو اگر اللہ مل گیا. اللہ اگر مل جائے تو پھر چاہیے ہی کیا, اور وہی تو سارا رونا ہے. اگر وہ مل جائے تو پھر باقی رہ ہی کیا گیا. وہ کہتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. کہتے ہیں اللہ مل گیا تو سبحان اللہ, 1000 بار مبارکباد دیں, اولیاء کاملین میں شامل ہو گئی ہو. تمہیں تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی اگر اللہ مل گیا. روزے کے متعلق فرمایا کہ دیکھو ہم اس کی جزا, اس لیے روزہ بغیر عذر کے چھوڑنا بالکل غلط بات. قطعاً نہ چھوڑے اور اللہ کا خوف کرے, اللہ یہ کہ عذر پیش آ جائے. ڈائبیٹک مریض ہیں, فالج ہے, بلڈ پریشر میں کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے, اور بہت سی بیماریاں ہیں. ان کو تو بغیر روزہ رکھے بھی روزے کا ثواب ملے. ان کے افطار میں, ان کے سحر میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے متعلق وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو اللہ نے ایک چیز کے متعلق فرمائے. آپ سنتے ہوں گے یہ آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. مشہور آیت ہے. اور آگے چل کے آتا ہے والذی یصلی, اللہ کی ذات ایمان والوں کو بھی سلام بھیجتی ہے. ایک تو یہ کہ ایمان والے اللہ کی سلامتی میں رہتے ہیں, اور 2 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول, لوگوں اللہ اور اس کے فرشتے ان نمازیوں پر خاص رحمت اور سلام بھیجتے ہیں جو لوگ مسجد میں پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں. 1 2 3 یہ سب پہلی صفیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرشتے اور اللہ خود سلام بھیجتا ہے جو لوگ پہلی صفوں میں فرض نماز میں آتے ہیں. اور دوسرے فرمایا ان اللہ وملائکتہ, اللہ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں, مہربانی عنایت نازل فرماتے ہیں علی المتصافرین, وہ لوگ جو سحری کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ سحری کا کھانا بڑی برکت کی چیز ہے. جسم کو لگ جاتا ہے, انسان کو اس سے نرشمنٹ, تقویت, غذائیت یہ حاصل ہوتی ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ امیر المومنین عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ میں یہ فرق تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2.5 پارے, اگر کوئی ہمارا امام 2.5 پارے تراویح میں پڑھ دیتا تھا تو ہم کہتے بڑی ہلکی تراویح ہوئی ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حال یہ تھا کہ ہم تراویح پڑھتے تھے اور آخری تراویح جب چل رہی ہوتی تھی تو یقین الفلاح ہم کہتے تھے کہ وہ جو کامیابی ہے کہیں وہ نہ رک جائے. تو راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ فلاح کامیابی کیا چیز ہے؟ آپ کہتے ہیں نا حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ڈرتے تھے کہ کہیں سحری نہ چھپ جائے. سحر کا کھانا یہ اتنا اچھا ہے اور اس سے مریض کو شفا ملتی ہے, اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. پھر اسی طرح افطار ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری کراؤ. آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس چیز سے؟ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کو کھجور کھلا دو. عرض کیا گیا نہ ہو, آپ نے فرمایا آدھی 2 ٹکڑے کر دو, ایک تم لے لو ایک بھائی کو دے دو. فرمایا لسی پلاؤ, دودھ نہ ہو فرمایا پانی ملا لو, تھوڑا سا دودھ لے کے زیادہ پانی ملا لو. عرض کیا گیا اللہ کے رسول یہ بھی نہ ہو تو آپ نے چھوڑ دے, پانی تو ہوگا نا پانی پلا دے. اور فرمایا لم ينقص من اجرہ شیئا, اور جس کو تم کھلاتے ہو افطار کراتے ہو اللہ بغیر اس کا کوئی ثواب کاٹے خدا اسے بھی ثواب اتنا ہی دیتا ہے, پھر تمہیں بھی اتنا ہی دیتا. اپنا روزہ تو پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو,
لیکن مومن کے متعلق یہ گمان رکھنا چاہیے کہ ہم سے اچھا آدمی ہے، اللہ نے اس کا روزہ قبول کر لیا ہوگا تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے، فرمایا ایسے کرو۔ اس لیے یہ بتایا کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، سحر بھی اور افطار بھی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دی بڑی سنگین بات، آپ نے فرمایا کتنے ہی روزے والے ایسے ہیں جنہیں روزے میں بھوک اور پیاس اور اپنے نفس کی بندش کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے محروم لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اتنا سنگین ہے یہ گناہ، ولیعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کوئی مومن ایسا ہو مگر ساری زندگی ایک سجدہ اللہ کو نہ کرے، یہ کم گناہ ہے، یہ جھوٹ اس سے بدتر ہے۔ بچے بری طرح بچے اس جھوٹ سے، پوری طرح بچے اس جھوٹ سے۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ جڑوں میں بیٹھ جاتا ہے، دنیا میں اللہ کی ایسی لعنت پڑتی ہے اس جھوٹ کی وجہ سے، رزق کی تنگی، بیماری، ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں، کہتا ہے یا اللہ یہ کہاں سے آ گئی، یہ جھوٹ کا جو پودا لگایا ہوا تھا نا یہ اس کے پھل پڑ رہے ہیں، کاٹو۔ ایسے نہیں ہوا کرتا کہ آدمی فصلیں لگاتا رہے اور خدا اس کو کاٹے۔ خدا کہتا ہے جو فصل لگائی ہے اس کے پھل تمہیں کھانے پڑیں گے، برداشت کرنے پڑیں گے۔ بچے اس جھوٹ، اگر جھوٹ ہی بولنا ہے تو پھر اس پیاس روزے کی ضرورت کیا ہے؟ نہ رکھے اس سے بہتر، دنیا تو اچھی گزرے گی نا، اور آخرت تو توافر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید باتیں ارشاد فرمائیں، وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے ایسا اور ایسا اور ایسا اور ایسا، اور آپ نے بتایا، اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی لعنت پڑے جھوٹوں پہ اور اللہ کی لعنت پڑے ظالموں پہ۔ یہ ظلم اور جھوٹ یہ اتنی بری چیزیں ہیں، یاد رکھو اس حدیث کو اور لکھ لو جا کے گھر پہ۔ یہ آفیسر، یہ حکمران، آپ عام عوام، ہم جیسے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا تھا اللہ کے رسول ظالم ظلم کرتا ہے اور وہ ظلم اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بٹیر اپنے گھونسلے میں مر جاتے ہیں، اور قیامت کو اللہ کو حساب دینا پڑے۔ یہ ظلم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ عبارہ کا لفظ ارشاد فرمایا، بعض نے ترجمہ کیا پرندہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے اس کے ظلم کی وجہ سے، حالانکہ اس نے ظلم پرندے پر فساد نہیں کیا، لیکن جب چیزوں کی قیمتیں مہنگی ہو جائیں گی، جب راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی، جب لوگوں کو تعلیم نہیں ملے گی، لوگوں کو عقل نہیں ملے گا، لوگوں کو سکھ کی چین کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، اب گھر والوں کا خیال نہیں کرے گا، اپنے اعزاء رشتے داروں کا خیال نہیں کرے گا، تو اس ظلم سے وہ پرندے بھی متاثر ہوں گے جو پرندے اپنے گھونسلوں نہ کرے، مار لٹاتا پھرے اور گھر والے فاقے کریں، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، آپ نے کہا یہ جو مہینہ تمہارا آ رہا ہے یہ ایک دوسرے کے پرسے کا مہینہ ہے۔ پرسہ اردو میں کہتے ہیں کسی کو جا کے پوچھ لینا، پرانے زمانے میں، اور اب بھی دیہات میں کوئی ماتم ہو جاتا تھا تو عید سے پہلے جا کے پھر تعزیت کرتے، اب یہ شہروں میں رواج مٹ گیا، یہ پرسہ ہوتا تھا۔ پرسہ ایک اہل تشیعوں کی بھی اصطلاح ہے، وہ الگ چیز ہے پرسہ، ان کے ہاں ایک مذہبی رسم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ پوچھنے کا ہے، دلاسا دینے کا ہے، شفقت کا ہے، محبت کا۔ اس مہینے میں پوچھے، بہن ہیں، بھائی ہیں، اعزاء ہیں، رشتے دار ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟
کپڑے بنا لیے، کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے شربت کا بندوبست کر لیا، اچھا میں ایک بوتل بھیج رہا ہوں، دیکھو رمضان میں اس سے افطار کرنا، وہ اپنے سے 100 گنا امیر ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے ماموں نے بھیجا، والد نے بھیجا، چچا نے بھیجا، عورتیں خوش ہوتی ہیں ایک جوڑا کپڑا میرے بھائی نے بھیج دیا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں کو زکات دینا، اپنے کنبے کو مضبوط کرنا، اپنے قبیلے کو مضبوط کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ قطعاً یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکات کا پیسہ باہر دے دے اور زکات کی احتیاج بہن کو ہے اس سے نہ دے، بھائی کو ہے اس سے نہ دے، اپنے بھانجے بھتیجے یہ ہیں انہیں نہ دے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا کنبہ مضبوط کرے، اپنا قبیلہ مضبوط کرے۔ جب گھر مضبوط ہوتے ہیں، خاندان مضبوط ہوتے ہیں، بڑا فرق یہ پڑ جاتا ہے اگلی نسل پہ کہ رشتے ڈھونڈنے کے لیے پھر باہر نہیں جانا پڑتا۔ اور جب بہنیں بھائی آپس میں لڑ لیتے ہیں، پھر بچے جوان ہو جاتے ہیں، 20 سال بعد اب خیال آتا ہے کہ بھتیجے کا رشتہ کر لوں، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، یہاں بھانجی کا رشتہ کر لوں، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، دیندار سمجھدار وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو 20 سال پہلے زبانوں سے کرتوت کیے تھے نا، اب رشتہ کون مانگے اور کون دے؟ نتیجہ یہ کہ باہر سے رشتے آتے ہیں اور پریشانی ہو جاتی ہے، رشتے پھر ملتے نہیں ہیں۔ اس لیے صبر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مہینہ جو ہے نا، یہ مہینہ لوگوں باہمی ہمدردی کا، آپ کو کبھی قادیانی مانگتا ہوا نہیں ملے گا۔ وجہ یہ کہ قادیانیوں نے اپنا اندر کا انٹرنیٹ اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ہمدردی میں پیسہ مال ہر چیز خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو میمنز نہیں ملے گے کراچی کے لیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ کینیڈا یا دنیا میں یا ہندوستان بہت مرتبہ دیکھ گئے، کبھی سکھ کو مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سکھ جو ہیں انہیں بھیک مانگتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سرہند شریف سے واپسی پہ ایک جگہ رکی گاڑی، تو ہم نے جو دوست گاڑی والے سے ہم نے کہا یہ سکھ ہے جو بھیک مانگ رہا ہے؟ کہنے کہ ہاں لگتا تو سکھ ہے، بالکل جوان لڑکا، لمبی داڑھی، پگڑی اور وہ 5 کے جو 5 کیس ہوتے ہیں ساری چیزیں۔ تو ہم نے وہ جب بھیک مانگنے آیا تو ہم نے کہا آپ ہمیں وہاں مل سکتے ہیں، تو وہ ٹول پلازا کراس کر کے وہ آ گیا۔ ہم نے کہا یار کبھی سکھ کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا، آپ کو پہلے سکھ ہیں جسے بھیک مانگتے ہندوستان میں دیکھا، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی سکھ کبھی بھیک نہیں مانگتے، ہم بڑے غیرت مند یہ ہو۔ ہم نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں اصل میں لندن میں رہتا ہوں۔ کیا کینیڈا یا لندن کہاں پہ رہا؟ تو اس نے کہا جی میں اپنی ماں سے بولنے لگا تھا، تو ماں نے کہا اس مرتبہ جب گرو کے پاس جائیں گے نا امرتسر تو پھر میں تجھے مزہ سکھاؤں۔ امرتسر گویا سالانہ حج ہے، کہنے لگا ہم گئے تو والدہ نے جو موجودہ گرو ہیں ان سے کہا کہ میرا بیٹا میرے سامنے اب باتیں کرتا ہے، بولتا ہے۔ تو گرو جی نے مجھے بلایا اور گرو جی نے کہا کہ 4 سال بھیک مانگنی ہے تاکہ تمہارا نفس سوکھے، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ گئے ہو، ماں کے سامنے زبان چلاتے ہو اور بھیک مانگ کے کھانا ہے، اور 4 سال ہر ہفتے جتنے پیسے ہوں ایمانداری سے منی آرڈر کرنا ہے امرتسر پیسے آ جائیں گے۔ تو کہنے لگا جی بھیک کی سزا میں مانگ رہا ہوں، ورنہ بھیک نہیں مانگ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اسلام میں ایسی چیزیں نہیں سکھائیں۔ اتباع سنت ایسی چیز ہے، سنت پہ چلنا ایسی چیز ہے جو نفس کو کچل دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ ایک دوسرے کو پوچھنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ہمدردی کیا ہے؟ افطاری کا ہمدردی کیا ہے؟ کپڑے بھیج دیے۔ ہمدردی کیا ہے؟ اپنے اعزاز بہن بھائی کیا ہے تھوڑے سے پیسے بھیج دیجیے کہ یہ میری طرف سے بانجے کو، بھتیجے کو، کسی رشتے دار کو، کزن کو، کیا ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں کوئی پوچھنے والا ہے، دنیا میں کوئی خیال رکھنے والا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہے، نتیجہ یہ کہ خاندان بکھر گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا
اللہ کے رسول میں اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتا ہوں، وہ دروازہ بند کر لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم جاتے رہنا، اللہ قیامت میں ان کا اجر انہیں دے گا، تمہارا اجر تمہیں دے گا۔ اس وجہ سے اسی طرح ٹوٹتے ہیں لوگ، برادریاں ٹوٹتی ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، نتیجہ یہ کہ امت ٹوٹ جاتی ہے، بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ ماں باپ ہے، کیا کرنا ہے؟ ہمدردی ہے نا، ماں کے لیے اچھے، باپ کے لیے کوئی اچھی چیز، کوئی تحفہ یہ آپ رکھیں۔ آپ لکھتے بہت ایسے، ایک قلم لے لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، لوگوں ایک دوسرے کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے، اور پھر اعتکاف کا فرمایا۔ آپ نے کہا جب آخری اشرا آ جائے تو لوگوں اعتکاف کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن کا اعتکاف تم میں اور جہنم میں اتنا فاصلہ ڈال دیتا ہے جتنا تمہاری یہ آسمان اور زمین۔ اعتکاف کیا ہے؟ آدمی جا کے پڑ جاتا ہے اللہ کے ہاں، چوکھٹ پکڑ لیتا ہے کہ اب آپ معاف فرما ہی دیں، میں تو 10 دن کے لیے محاصرہ کر رہا ہوں تیرے گھر کا، 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، اب تو آپ میرے متعلق فیصلہ فرما دے کہ میں آپ کا اچھا بندہ۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہی ہے کہ اڑ جاتا ہے کہ اللہ تو معاف کر ہی دے۔ ایک دن کوئی غریب آ کے پڑا رہے آپ سے کہے کہ صاحب 200 روپے دے دیں، آپ جب نکلتے ہیں وہ سامنے ہیں، جب نکلتے ہیں آپ کہتے ہیں یار سب غریب، چلو میں کر دوں، اس کو 200 دے دوں۔ اللہ تو بڑا غیور ہے، اللہ کے یہاں جا کے بندہ پڑ جائے کہ 10 دن یہی ہوں حضرت، میں اب معافی مانگنے آیا ہوں، مہربانی کریں۔ کون ایسا ہے پروردگار جو اپنے بندوں کو معاف کرے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن یغفر الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں میرے علاوہ کون ہے جو اپنے بندوں کے گناہ معاف کرے؟ کہتا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، لوگوں اگر میں ہی تمہیں نہیں جانوں گا تو پھر کون جانے گا؟ ایسی رحمتیں۔ اس لیے سب سے اچھا کام رمضان میں جو کرنے کا ہے، ویسے بھی ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اپنی فیملی کا خیال رکھنا، رشتے داروں کا خیال رکھنا، فطرانہ، زکوٰۃ، سب سے پہلے اپنے رشتے دار، سب سے پہلے اپنا کنبہ، سب سے پہلے اپنا قبیلہ، سب سے پہلے اپنے بہن بھائی، گھر والے، یہ سیدوں پہ فطرانہ دینا سیدوں کو جائز۔ ہماری حنفی فقہ کے مطابق زکوٰۃ جائز نہیں نا، سادات کو دینا، فطرانے کی رقم سیدوں کو دینا جائز ہے، یہ مسئلہ یاد۔ اور دوسرے منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو روزہ رکھ کے اگر جھوٹ بولو گے نا تو سوائے پیاس اور بھوک کے کچھ نہیں آئے، ویسے بھی جھوٹ سے دور رہے، لیکن روزہ رکھ کے تو خاص طور سے جھوٹ رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، لوگوں جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے امید لگا کے، لو لگا دے کہ میرا رب قبول کر ہی لے گا یار، انشاءاللہ معافی ہو ہی جائے گی۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے تراویح پڑھی ایمان کے ساتھ اور اس لیے یہ کھڑا ہونا میرا رب قبول کر ہی لے گا، وہ پھر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کہتا ہے میرے جو حق ہے نا میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیے، جو پوری زندگی میرے لیے اس نے کرنا تھا نہیں کیا میں نے معاف۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، اللہ کہتا ہے میں نے معاف کیا، میرے بندے نے روزہ بھی رکھا، میرے بندے نے تراویح بھی پڑھی، اس لیے ہمت کر کے تراویح بھی پڑھنی چاہیے اور اعتکاف کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ اعتکاف کے لیے دوست ہمارے ہاں بھی آتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اس سلسلے میں پڑھنا ہو تو ابھی ایک تو اصلاح نامہ تقسیم کر دیں گے، آپ صاحب کے پاس شاید پہنچ گیا کہ رمضان کا جو شیڈول ہے اصلاح کا اور جو اور چیزیں ہیں وہ ان سے لے